والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 سے بیان ہے۔ پیچھے اس بات کا ذکر گزرا تھا پچھلی آیات میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح اور مومن لوگوں کا ذکر فرمایا تھا اور ان کی نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا پر قائم رہتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں، اس طرح۔ تو اور پھر جو ان کو اجر و ثواب ملے گا اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اجر و ثواب اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اس لیے۔ اور کافروں کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے جو وعدے ہیں ان کے اوپر قائم نہیں رہتے جو ان سے ہیں، کیونکہ عالم میثاق میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ نہ تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور شرک وہ کرتے ہیں جو ان سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں اور ان نشانیوں پر جو دلائل قائم فرمائے ان کو سوچتے نہیں ہیں، ان کو دیکھتے نہیں ہیں، اور نبیوں نے جو ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا ان نبیوں کے پیغاموں کو بھی سنتے نہیں ہیں، بلکہ نبیوں کے تو پیغاموں کا انکار کر دیتے ہیں وہ لوگ جو ان سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں، تو جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں جو ان سے، اور جو حقوق ان حقوق کو پورا نہیں کرتے اور دنیا میں فساد کرتے ہیں جو ان سے۔ تو لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں اور ایسے دلائل یا نشانیاں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے متنفر ہوں، دور ہو جائیں جو ان سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس آیت میں فرمایا گیا، آیت نمبر 25 میں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، وہ یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، انہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا اور جن رشتوں کو جوڑنے کا کہا گیا تھا ان کو بھی توڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت فرمائی گئی ہے اور آخرت میں جو ان سے، ان لوگوں کے لیے بہت برا گھر ہے ان کے لیے۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 26 میں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کافر جو ہے یہ دنیا کی زندگی میں بہت خوش ہیں کافر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض ایک معمولی سا فائدہ ہے دنیا کی زندگی۔ تو اب اس آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔
رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ کافر ہے نا، کافر یہ دنیا کی زندگی میں بہت خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی محض معمولی فائدہ ہے، معمولی فائدہ جن سے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے اصل میں اس آیت کے اندر، اب سمجھایا یہ گیا ہے کہ دنیا میں اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا رزق عطا نہیں کیا، یہ سب کے پاس ایک جیسا ہی رزق ہے۔ آپ لاکھ روپے کما رہے ہو تو یہ بھی لاکھ روپے کما رہا ہے، اور وہ بھی لاکھ روپے کما رہا ہے، وہ بھی سب کے پاس 1,00,000 روپے ہی ہے۔ سب کا عیش و آرام، تنگی یا کشادگی ایک جیسی ہے نہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا رزق عطا نہیں فرمایا۔ بعض لوگ غریب ہیں، بعض لوگ میڈیوکرز ہیں، درمیانے، بعض لوگ امیر ہیں۔ آپ خود روزانہ باتیں کرتے ہیں فلانا بندہ بڑا امیر آدمی ہے، یار یہ بڑا غریب اور مسکین آدمی ہے، ایسے ہوتا ہے نا، یار یہ اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے۔ یعنی بعض لوگ غریب ہیں دنیا میں، بعض لوگ امیر ہیں، اور بعض لوگ درمیانی ہیں۔ اس کی بے شمار حکمتیں، قرآن کو ہی لے لیجیے، قرآن کے اندر ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا، یعنی ساری امیر ہوتے، سب امیر ہوتے، ہاں، تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے۔ اگر سارے امیر ہوتے تو فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتنا اتارتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی جون سی ہے وہ مالدار ہونے میں ہے۔ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی وہ کس میں ہے؟ مالدار ہونے میں، مالدار ہونے میں۔ حدیث میں، اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں، ان کے ایمان کی بھلائی غریب ہونے میں ہے۔ اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی امیر ہونے میں۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی امیر ہونے میں ہے۔ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی غریب ہونے میں ہے۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے۔ اگر میں انہیں مالدار نہ کروں یا مالدار نہ رکھوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو جس طرح میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی امیر ہونے میں ہے، اسی طرح میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی غریب ہونے میں ہے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کس کے ایمان کی بھلائی امیر ہونے میں اور کس کے ایمان کی بھلائی غریب ہونے میں۔ تو اب اللہ جانتا ہے کہ بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں،
اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں، اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی بھلائی غریب ہونے میں، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں، تو اس لیے کہ وہ کفر میں مبتلا نہ ہو انہیں میں نے غریب رکھا ہوا ہے، اور وہ کفر میں مبتلا نہ ہو انہیں میں نے امیر رکھا ہوا ہے۔ ہیں وہ بھی مومن، ہیں وہ بھی مومن، ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے۔ جن سے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو میں نے آپ کو سنائی، تو اصل میں احادیث کے اندر یہ باتیں آئی ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ چند روز کی زندگی ہے، چند روز کی، چند روز کی، اور اس کی شان اور شوکت جون سی ہے، عیش اور آرام جو ہے، زیب و زینت جون سی ہے، اس کے پیچھے انسان کو اپنی جان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے نا کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے یہ کہیں نہیں جانا، یہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، جو اللہ نے میرے نصیب میں رزق لکھ دیا ہے، تو یقین جانیے آپ کو رات کو بڑے سکون کی نیند آئے گی، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ مگر جس کو یہ یقینی نہ ہو کہ میرے مقدر نہیں، جو میں نے محنت کرنی ہے وہ میں نے فلانا، نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ میں نے اس چیز کو دیکھنا، نہ میں نے فلاں، بس اس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے دھوڑی چلی جاؤ، دھوڑی چلی جاؤ، نہ رات کو نیند آتی ہے، 10 گولیاں کھا کر سوتے ہیں، نہ دن کو چین ہوتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ نماز میں بھی توجہ اپنی نوکری کی طرف ہے، اپنے دفتر کی طرف ہے، اپنے کاروبار کی طرف ہے، اپنی دکان کی طرف ہے۔ آہا، تو یہ دنیا کی جو زینت ہے یہ چند دنوں کا عیش اور آرام ہے، چند دنوں کا عیش اور آرام جون سے، تو اس کے پیچھے اپنی جان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ جو دنیا کی زیب و زینت یہ اصل میں کافروں کا حصہ ہے، اصل میں یہ کافروں کا حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اصل میں دنیا کا عیش اور آرام یہ کافروں کا حصہ ہے، کیونکہ کافروں کے لیے یہ زیب و زینت، یہ شان و شوکت، کیونکہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام، شان و شوکت، نعمتیں اور برکتیں، مرتبے اور مقامات اور کمال نعمتیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو جو دنیا کی چند دن کی زندگی ہے وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے، یہ تو اس کے سامنے سمندر کو جو ایک قطرہ اس کے برابر بھی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو جون سے دنیا کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے بغیر چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا، چمڑے کا تکیہ۔ اب لیدر نرم ہوتا ہے، لیدر بہت سخت ہوتا ہے، چمڑے کا تکیہ تھا، اور اس تکیے میں گھاس بھری ہوئی تھی، خشک گھاس بھری ہوئی تھی، اور آپ کے پاؤں کے پاس، اور بستر نہیں تھا، اور پاؤں کے پاس درخت سلم کے پتوں کا ڈھیر تھا، اور آپ کے سر کے پاس کچی کھالیں لٹکی ہوئی تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ چٹائی کے جو نشانات ہیں وہ آپ کے پہلو پر نقش ہو گئے تھے، چٹائی کے نشان، اتنی سخت چٹائی تھی کہ جسم مبارک کے اوپر اس چٹائی کا جو نشان ہے، نقشہ، وہ آ گیا تھا، ایسے آ گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں رونے لگ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، کسرا اور کیسر کس قدر
عیش اور آرام اور بادشاہت کے اندر ہیں، عیش و آرام میں ہیں، تو آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق کو، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ کیونکہ دنیا کی نعمتیں، عیش و آرام، سمندر، اس کا بھی ایک قطرہ جو ہے نا بہت بڑا ہے، سمندر کے ایک قطرہ، وہ بھی نہیں ہے، وہ کیوں؟ وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو حضور نے فرمایا حضرت عمر فاروق کو، تم کسرا اور کیسر کی بات کرتے ہو، آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے صرف دنیا ہو، دنیا، اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اصل میں عیش و آرام، آسائشیں اور یہ بادشاہتیں اور یہ زیب و زینت، یہ اصل میں کافروں کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے اور اس کے نشانات آپ کے پہلو پر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے بستر لگا دیں، بستر بنا دیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا لینا؟ میں دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو، میں دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرے۔ مسافر چلتا ہے کہیں آرام کرنے کے لیے، کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے۔ میں ایک مسافر، جیسے کوئی ایک مسافر، میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے سائے میں مسافر آرام کرے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور پھر اس درخت کو چھوڑ کر پھر اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال آگے فرمایا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ آیت نمبر 27۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے کافروں، مکہ مکرمہ کے کافر حضور کے پاس آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسے معجزات لے کر آئیں جو کھلے اور ظاہر معجزات ہوں۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر پہلے کئی دفعہ آیات بیان ہو چکی ہیں، مختلف، کہیں ان کو کوئی جواب دیا گیا، کہیں کچھ جواب دیا گیا، کہیں کوئی جواب دیا گیا۔ تو مکہ کے جو کافر ہیں انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لے کر آئیں جو کھلم کھلا معجزہ ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے جون سی، ویسے معجزات لے کر آئیں۔ حالانکہ میں نے پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس موضوع پر پہلے کئی دفعہ گفتگو، یہ اور کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ حضور ان کو تو کسی کو کتنے معجزات دیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سر کے بال مبارک سے پاؤں کے ناخن مبارک تک معجزات ہی معجزات تھے آپ سرکار کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے، اب جب انہوں نے اس مقام کے اوپر اس سوال کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، آئے دن تم یہ مسئلہ اٹھا کے رکھتے ہو کہ معجزات لانی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح لے، اور اس کی کئی وجوہات بیان کہ اگر ان معجزات کو دے بھی دیا جائے جو تمہارے فرمائشی معجزات ہیں، اور اگر تم ایمان نہ لائے تو ایک قانون قدرت کے فوراً عذاب نازل ہو جائے گا اور پھر تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اب میرے محبوب کے ہوتے ہوئے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عذاب تو نازل ہی نہیں ہونا، تو پھر تمہارے معجزات بھی، جو تمہارے فرمائشی معجزات ہیں، وہ پورے نہیں کیے جائیں گے، وہ نہیں دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس میں تمہاری بھلائی ہے، کیونکہ اگر وہ دے دیے جائیں اور تم پھر بھی ایمان نہ لاؤ تو قانون کے مطابق پھر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ اس لیے اب اللہ پاک فرما رہے کہ یعنی تم ایمان لے آؤ گے، یہ جو تم اب ایک نیا بہانہ دوبارہ سے لگا رہے ہو،
اللہ فرما رہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بے شمار معجزات یہ لوگ دیکھ چکے ہوئے تھے، بے شمار معجزات۔ کیا چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، پتھروں نے کلمہ نہیں پڑھا، سورج واپس، بے شمار معجزات جو ان سے ہیں۔ لیکن اصل میں گمراہی اور ہدایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، گمراہی اور ہدایت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بعض کافر ایسے ہیں جو ابھی بھی اسی کفر اور گمراہی کے اوپر موجود تھے، اور انہی معجزات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض کافر ایسے تھے جو ابھی بھی اسی حالت میں تھے، اور انہی معجزات کو دیکھ کر بعض کافر ہدایت یافتہ ہو چکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ تو اب اصل چیز یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ مگر دونوں صورتوں میں جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ تو جو لوگ حقیقت کی تلاش اور ہدایت کی طلب میں ان معجزات میں غور و فکر کرتے تھے، ان کے وجود میں اللہ تعالیٰ ہدایت پیدا کر دیتا تھا۔ اسی لیے تو انہی معجزات کو دیکھ کر ابھی تک بے انتہا کافر جون سے ہیں، وہ گمراہ تھے اور گندگی کے ڈھیروں میں تھے اور کفر کی ضلالت میں تھے، مگر انہی معجزات کو دیکھ کر بے شمار کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، ہدایت کا نور ان کے وجود میں داخل ہو چکا ہوا تھا، حضور کی غلامی میں داخل ہو چکے ہوئے تھے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے جون سے۔ تو جو لوگ معجزات میں غور و فکر کرتے تھے ان میں اللہ تعالیٰ ہدایت پیدا کر دیتا تھا، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ یعنی آیت کا پھر وہی مطلب ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، آپ کہیے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔